محیایا اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج عید قربان کا دن ہے۔ عید قربان، عید الاضحیٰ کے کچھ تقاضے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ان تقاضوں کو پورا کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات بالخصوص ایمان والے اور اسلام والے جن و انس اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی اور برتری بیان کر رہے ہیں۔ ہمیشہ بزرگی، برتری، کبریائی اور بڑائی باقی رہے گی تو اللہ رب العزت کی ذات کی رہے گی۔ ہمیں لوگوں کی چاپلوسی کرنے کی بجائے ہمیں اپنے رہنماؤں کی چاپلوسی اور مدح کرنے کی بجائے، ان کاموں میں فضول وقت گزارنے کی بجائے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جو حقیقی خالق و مالک ہے، جو تعریف کے لائق ہے، اور وہ ذات ہے جس کی تعریف دنیا کے کونے کونے میں ہو رہی ہے۔ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حشرات ہوں، خشکی کے اندر رہنے والی مخلوقات ہوں، تری کے اندر رہنے والی، بلوں کے اندر رہنے والے کئی کیڑے مکوڑے، فضا میں اڑنے والے پرندے، جنگلوں میں رہنے والے درندے، سبھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے۔ ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ کیوں؟ ان پرندوں سے سوال نہیں ہونا، ان جانوروں سے سوال نہیں ہونا، ان حشرات سے، نباتات سے، جمادات سے سوال نہیں ہونا۔ سوال انسانوں سے ہونا ہے، سوال جنوں سے ہونا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی اپنی بندگی کے لیے، یا تم نے میری بندگی کی ہے کہ یا لوگوں کی غلامی کی ہے۔ حضرات گرامی، یہ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے۔ لفظ قربانی قرب یقرب سے ہے، قریب ہونا، یعنی قربانی دینے کا مقصد ہے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ نماز ذریعہ ہے اللہ کے قریب کرنے کا، قریب ہونے کا۔ روزہ ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، مالی عبادات، بدنی عبادات، قولی عبادات، ان سب کا مقصد تقویٰ ہے، ان سب کا مقصد حصول رضا الہی ہے، ان سب کا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، اس کے محبوب بن جائیں، اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت اور فرمانبردار بن جائیں، اور آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں۔ آپ ہی ہیں، فقط محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ ہیں کہ جو آئیڈیل ہیں۔ آپ کی طرف سے اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ قیامت آ سکتی ہے، محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں آ سکتا۔ جس طرح آپ کی ذات آخری ہے، اسی طرح آپ کی بات آخری ہے۔ جس طرح آپ کی ذات کے مقابلے میں، آپ کے نبی ہونے کے مقابلے میں کسی اور کی کوئی آپ کے بعد نبوت پیش کرتا ہے وہ مرتد اور کذاب ہے، اسی طرح جو آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کو آپ کی بات کے مقابلہ میں پیش کرتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہم نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، باقی سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ ایک میں نے اشارہ دیا ہے
ہمارا ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہم نے اپنی مرضی کو سامنے رکھا، اپنے آباء و اجداد کی خواہشات کو سامنے رکھا، اپنے دوسروں کی خواہشات کو سامنے رکھا، چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، محمد مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ قربانی، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، اپنی جنت کا وارث بنا لے، اللہ پیارے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما دے، اللہ رب العزت پیارے نبی کی شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کا حقدار بنا دے۔ آمین کہہ دیو یار، زور لا کے ذرا آمین کہہ دیو۔ اور اسی طرح اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا جب کڑی محشر کی دھوپ ہوگی۔ اللہ ہم کو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ پیارے نبی کے پرچم تلے جگہ عطا فرمانا۔ حضرات گرامی، قربانی کا جہاں اخروی مقصد اور ہمارا مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی اس کے ہیں، بڑے فوائد ہیں، لیکن ہمارا مطمع نظر دنیاوی فوائد نہیں، ہمارا مطمع نظر اخروی فوائد ہے۔ دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں، جن کو سارا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا، اللہ ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کئی لوگوں کا کاروبار بھی غریبوں کا اس سے وابستہ ہے، کھالے بیچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اللہ حاضر قیاس میں اشارے دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ کہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت انعام عطا فرماتے ہیں۔ انعام دیا تھا جناب اسماعیل ابراہیم کو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ذبیحہ، ایک مینڈا بھیجا۔ اللہ نے اخلاص دیکھا، اللہ نے اخلاص آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی چیک کیا، ابراہیم نبی اسماعیل کو بھی آزمایا، وہ تو اعلیٰ تھے، وہ تو عظیم تھے، ان کا مقابلہ نہیں۔ ہم غور کریں، ہمارے اندر اخلاص ہے یا لوگوں کو دکھانا اور نمود و نمائش مقصود ہے؟ اگر کوئی اخلاص ہے تو یہ قربانیاں مبارک ہوں، اگر لوگوں کے اندر شہرت مقصد ہے پھر یہ قربانی انسان کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ وہاں تو آ جاتی تھی، قربانی کھا جاتی تھی، اخروی ذلت کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا کے اندر بھی لوگوں کے سامنے ننگا کر دیتا تھا کہ یہ نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے اور یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ دنیا میں تو چلو اللہ رب العزت نے یہ پردے ڈالے ہیں، اللہ اخروی زندگی میں بھی ہمارے گناہوں پر، عیوب پر پردے ڈالنا۔ آمین کہہ دیو یار۔ قربانی کا مقصد اللہ نے دیکھے دنیا میں ذبیحہ بھیجا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ابراہیم نبی، اسماعیل نبی کا تذکرہ بقایا رکھا۔ آج اللہ رب العزت نے یہ اصول ہمارے لیے بھی رکھا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا میں رب رحمان لوگوں کے دلوں میں ایسے خوبصورت اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ لوگ بھی محبت کرتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کوئی واقعتاً تقوی سے، پرہیزگاری سے سرشار ہو، لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آئیں چائے کا کپ ہم سے پی لیں، آپ کا نا ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ حضرات پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل امین کو بلاتا ہے، جبرائیل آؤ اس بندے سے محبت کرو۔ جبرائیل جا کر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، سارے زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہیں، لیکن ہمارا مطمع نظر اخروی فائدے ہوں تو تب اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے۔ یہ تو علیحدہ سے رسپیکٹ ہے، یہ ایک بونس ہے جس کو مل جائے۔ حضرات گرامی، آخری بات، کیونکہ قربانی کرنی ہے، چھری کو خوب تیز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھری اگر تیز نہ ہو جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو ایسے جیسے 2 دفعہ قتل کرنا ہے، 2 دفعہ ذبح کرنا ہے، اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، اس کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ نے اس کو شعور اتنا فہم تو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ذبح کرتے وقت پیارے نبی کی سنت کو مد نظر رکھیں، یہ نہیں جدھر مرضی لٹا دو، بس چھری پھیرنا مقصد ایسا نہیں۔
جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جدہ مرضی نماز پڑھ لو، پاویں ہاتھ چھاڑ کے پڑھ لو، پاویں ایتھے پڑھ لو، پاویں ایتھے پڑھ لو، نہیں، پیارے نبی کی سنت کو اگر مد نظر نہیں رکھیں گے اللہ عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ غالباً تھے، برا بن عازب کہتے ہیں میرے ماموں ابو ہریرہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی، محبوب کائنات نے فرمایا تیری قربانی قربانی نہیں، یہ تو گوشت کی بکری ہے، یہ ثواب صدقہ اور قربانی کا اجر تمہیں نہیں ملے گا۔ یعنی جو پیارے نبی کی سنت کے مطابق اس کی ادائیگی نہیں کرے گا ہزاروں لاکھوں روپے ضائع ہو جائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے جو محبوب نے تعلیم دی ہے۔ اگر بندہ کوئی کہے کہ میں یار سورہ یاسین پڑھ لوں، سورۃ البقرہ ساتھ پڑھ لوں، میں نے قرآن ہی پڑھا ہے، کوئی جرم کیا؟ نہیں، پیارے نبی نے جتنی تعلیم دی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے آگے سے قدم نہیں بڑھانا، قدم نہیں بڑھانا۔ جہاں محبوب نے کھڑا کر دیا ہے کھڑے ہو جائیں، جہاں بٹھا دیا ہے بیٹھ جائیں، جہاں اشارہ فرما دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ آخری بات، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، کعب بن مالک کی روایت سے ثابت ہے، ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے ثابت ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ کچھ مسائل ہیں جس میں عورت کو بھی حق دیا گیا ہے، لیکن عورت مردوں کا امام نہیں بن سکتی، عورت خطبہ جمعہ نہیں دے سکتی، عورت اذان نہیں دے سکتی۔ جو محبوب نے جتنی تعلیم دی ہے ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ عورت کو ایز اے حاکم تسلیم کرنے سے اسلام نے انکار کیا ہے اور کہا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم کی ذمہ دار، جس ریاست کی ذمہ دار سربراہ عورت بن جائے۔ حضرات گرامی، لیکن قربانی کے موقع پر اگر کسی عورت کے اندر حوصلہ ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح قربانی کرتے ہوئے درمیان میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، گوشت بناتے ہوئے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خون کے گوشت کے چھینٹے لگے، صرف وہ خون جو پالید ہے، وہ خون جسے دم مسفوح کہا گیا ہے، جب جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چھری پھیرنی ہے، ذبح کرنا ہے، تب وہ نکلنے والا خون اگر کپڑوں پر پڑ جاتا ہے تو ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی جب تک ان کو دھو نہ لیا جائے یا دوسرا لباس نہ پہن لیا۔ ادروائز گوشت کرتے ہوئے جو خون لگے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دو چار چھینٹے پڑے ہوں، آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کو قضا اور لیٹ جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، کوشش کی جائے وقت پر ادا کیا جائے۔ اور یہ دم مسفوح جہاں جانور کو تکلیف ہوتی ہے اگر یہ اندر رہ جائے اور اچھی طرح سے اس کی رگیں نہ کاٹی جائیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ گوشت کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے، طب کے لحاظ سے بھی اس کے نقصانات ہیں، اس کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ایک مسائل ہیں، جانور کے تمام اعضاء سے فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کی اوجڑی بھی حلال ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں اوجڑی کھانا مکروہ ہے، یہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے، ایک مولوی صاحب نے اوجڑی کا مناظرہ رکھ لیا، فتویٰ دیتا کہ اوجڑی جڑی ہے وہ حرام ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ کیا ہے؟ اچھا اکثر بندوں سے پوچھو لوگ یار مکروہ کسے کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، فلاں کام بھی مکروہ، فلاں بھی مکروہ، فلاں بھی مکروہ۔ اور بھائی مکروہ کی تعریف کیا؟ مکروہ کہتے ہیں ناپسند کو، جو ناپسند ہو نہ کھائیں، لیکن اس کو لوگوں کے لیے ناپسند کرا، ہو سکتا دوسروں کو پسند ہو۔ حرام نہیں، حرام اور چیز ہے، مکروہ اور چیز ہے۔ محبوب کائنات نے لہسن نہیں کھایا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ لہسن حرام ہے، آپ نے فرمایا حرام نہیں ہے لیکن مجھے ناپسند ہے، یعنی کوئی کھانا چاہے کھا لے۔ اسی طرح اوجڑی کوئی کھانا چاہے کھا لے، لیکن اپنے لیے مکروہ آپ قرار دے سکتے ہیں کہ مجھے ناپسند ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے ناپسند، لوگوں کے لیے ناپسند قرار نہ دیں۔ اور اس کے بڑے فوائد ہیں، اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوجڑی کھائی ہے، کلیجی کھائی جا سکتی ہے، اس کا جگر اور تلی کھائی جا سکتی ہے۔ بلکہ میں نے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ عید کی نماز کے بعد پہلے کچھ نہ کھا کر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد محبوب کائنات کلیجی اور جگر کھایا کرتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کی کھالیں اجرت کے طور پر قصاب کو نہیں دی جا سکتی، اس کو علیحدہ سے مزدوری 15-20 ہزار یا 10 ہزار جو بنتی ہے وہ دیں۔ قربانی ساری اللہ کے لیے ہم نے کی ہے، یہ وقف شدہ چیز ہے۔ وقف شدہ چیز جو اللہ کے لیے ہو اس کی سودے بازی نہیں ہوتی، اس کو اجرت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ ان ساری چیزوں سے فوائد اٹھانے چاہیے، اور قربانی کی کھالیں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مدارس کو، دینی مدارس کو اس سے وہ حقدار ہیں
عام کوئی شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یا اپنا یعنی صاحب حیثیت بندے کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی کھالیں، یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدرسہ ہے اور یہاں حفظ کی مستقل کلاس ہوتی ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے قربانی کی کھالیں یہاں مسجد الفرقان میں جمع کروائیں، قاری صاحب سے رابطہ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ دن جو ہے ان دنوں میں تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، 13 ذی الحج کی اثر تک تکبیرات پڑھنا اور قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جس طرح دن کو قربانی کر سکتے ہیں، رات کو بھی قربانی کر سکتی ہیں۔ اونٹ کو نہر کرنا، بکرا، چھترا، دمبا، یہ گائے اس کو کہتے ہیں ذبح کرنا، اونٹ کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ اونٹ کو کھڑے کھڑے کو بایاں گھٹنا باندھ کر اس کے اوپر چھری چلائی جائے گرفت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور پھر اسی طرح اس کو ذبح اچھے طریقے سے کیا جائے، پھر وہ اپنے پہلو پر گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہی محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حام میں ناصر وما علیہ الا البلاغ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔